نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حج۔ حج ایک عبادت ہے، وہ استطاعت رکھنے والے کے اوپر زندگی میں ایک بار کے لیے فرض ہے۔ جو آدمی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی طاقت نہ رکھتا ہو جسمانی طور پر یا مالی طور پر، اس کے اوپر حج کی فرضیت نہیں۔ حج میں آدمی اپنے وطن سے نکل کر حجاز جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ۔ وہاں وہ مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہے، یعنی دوڑتا ہے۔ عرفات میں قیام کرتا ہے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ جمار پر پتھر مارتا ہے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، اور جمار یہ جمرہ کی جمع ہے۔ قربانی کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، اسی کا نام حج ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جیسے کتاب کے شروع میں ہم نے بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب کسی مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے کے طریقے بتانے کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ اس کا مقصد دوسروں کو اسلام سے متعارف کرانا ہے، یعنی نان مسلمز کو یا پھر اپنی آئندہ جنریشنز کو، چھوٹے بچوں کو، یا مسلمانوں کے اندر بھی ایسے افراد کو کہ جو اسلام کا نام تو جانتے ہیں لیکن اسلام کی پہچان نہیں۔ مسلمان پیدا تو ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اسلام، مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں اور اسلام ان سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو جیسے حج کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسی طرح سمپل الفاظ میں آپ ایک کہانی کی طرح انہیں پورا ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ حج کیا چیز ہے اور کہاں جاتے ہیں، کہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر کیا کیا کرتے ہیں، کون کون سے ریچولز ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پورا نقشہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ حج بندے کی طرف سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کی ایک علامتی صورت ہے، یعنی ایک سمبل بھی ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی مرضی کے آگے کس طرح اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، خواہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ، وقتی طور پر بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ۔ ان اعمال کے ذریعے بندہ یہ عہد کرتا ہے، یعنی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سونپ رہا ہے، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کی زندگی صرف خدا کے گرد گھومے گی، یعنی جس طرح بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھومتا ہے انسان، تو یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک یاد دہانی اور لیسن ہے اس میں کہ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ یعنی ہر وقت انسان کے دل اور دماغ پر یہ خیال چھایا رہنا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے رب کو راضی کروں، کسی بھی معاملے میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور وہ اسی ڈائریکشن کو مڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ خدا کی خاطر ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے انسان وہاں جا کر جانوروں کا خون بہاتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے گھر بار کی، نیند آرام کی اور وطن کی قربانی کرتا ہے، تو یعنی وطن سے جدائی کی، رشتہ داروں سے جدائی کی قربانی کرتا ہے۔ تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے اور تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اور جس طرح وہ جانور کا خون بہا رہا ہے اسی طرح جب اس کا رب چاہے گا تو وہ اپنا آپ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو نہ ان جانوروں کے خون پہنچتے ہیں اور نہ گوشت پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ سے ایک خاص تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں ہر طرف اللہ کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دن اس کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں۔
وہ اس کے لیے ایک تربیتی سبق بھی ہوتا ہے کہ واپس آ کر انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرے مختلف کام کرنے کے دوران۔ حج کے عمل کے دوران آدمی کعبہ کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، یعنی اس کی ہسٹری یاد آتی ہے، اور کس نے بنایا اور کہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ قدرتی طور پر ان سب باتوں کا خیال آتا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی یادوں کو دیکھتا ہے۔ جہاں تاریخی یادگاریں نظر آتی ہیں وہاں پرسنلی مجھے جب بھی مدینہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں چاروں طرف دیکھتی ہوں کہ نئی نئی عمارتیں بن چکی ہیں اور پورا کلچر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ایک طرف یہ بات بہت دل کو سکون دیتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں۔ مدینہ میں ہوتے ہوئے یہ احساس رہتا ہے، اور پھر خصوصاً جب مسجد نبوی کے اندر ہوں تو احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے، درود شریف پڑھنے میں اور لطف آتا ہے۔ پھر جب روضہ مبارک کے اور قریب پہنچتے ہیں تو یوں لگتا ہے بس چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر یہ دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں آپ کا قرب نصیب کرے اور ہم آپ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں۔ تو وہاں پر جہاں اور ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قبر مبارک کا ہونا دل کو ایک بہت تقویت دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ زمین وہی ہے اور یہ آسمان بھی وہی ہے اور یہ فضا بھی وہی ہے۔ جیسے میں چل رہی ہوتی ہوں تو سوچتی ہوں جس فضا سے میں گزر رہی ہوں شاید اسی جگہ سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں، یا جہاں اس وقت میرے قدم ہیں شاید کسی وقت اسی زمین پر یا زمین کے اس حصے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے ہوں اور وہ گزرے ہوں۔ اور پھر خاص طور پر جب اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں اور اصحاب صفہ کا کردار پڑھتے ہیں اور مسجد میں تعلیم اور خطبے اور ان تمام چیزوں کا ذکر پڑھتے ہیں، تو جو کچھ بھی آج اللہ کی دی توفیق سے بندے وہاں پر کر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں سے، تو ان کو ان کے اندر شریک ہو کر بھی ایک خاص قسم کی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے کچھ ایام کو اس ماحول میں گزارتا ہے جہاں اسلام کی ابتدائی تاریخ بنائی گئی، یعنی جہاں سے اسلام شروع ہوا۔ اس طرح حج ایک آدمی کو خدا سے اور خدا کے پیغمبروں سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اللہ کے بندوں سے، تو اسی طرح حج انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور دوسری طرف ان خاص پیغمبروں سے بھی ایک انس اور محبت اور قرب کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جنہوں نے ان تمام چیزوں کا آغاز کیا اور اسلام کی تاریخ بنائی۔ وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کو یاد دلاتا ہے، وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کی یاد دلاتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ حج یا عمرے کو جائیں تو خاص طور پر سیرت کی کتاب ضرور ساتھ رکھیں اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ مثلا ہم ایک بار عمرے پر گئے تو وہاں ہم اپنے ساتھ رحیق المختوم لے گئے، تو جب احد پہاڑ کو وزٹ کرنے کے لیے گئے تو ہم نے پورا جنگ احد کا تذکرہ وہاں بیٹھ کر پڑھا۔ اس سے ایک بالکل کیفیت اور فیلنگ ہی اور طرح تھی۔ ساتھ ساتھ ہم وہ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس علاقے کو دیکھ رہے تھے، اور اس پوری جنگ کا نقشہ جو تھا وہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اور بھی جو اچھی کتابیں ہیں، یعنی تاریخ سے متعلق، صحابہ کی زندگی سے متعلق، انصار سے متعلق، وہ آپ وہاں پر ضرور ساتھ رکھیں اور ان کو پڑھیں، تو اس سے ایک خاص آپ کو سکون اور خوشی اور ایک کنیکشن محسوس ہوگا۔ ہم جس دنیا میں اس وقت بستے ہیں اور جس طریقے پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ بالکل اس سے بہت مختلف معلوم ہوتی ہے، اور کبھی ہم اس کو پوری طرح امیجن نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر یہ علم وہاں جا کر حاصل کیے جائیں، وہاں جا کر پڑھے جائیں، تو ایک خاص قسم کا کنیکشن اور تعلق اپنی بنیادوں کے ساتھ اور روٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسلام کی تاریخ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی حج کا یہ سفر جو ہے۔ اسی کے ساتھ حج ساری دنیا کے خدا پرستوں کو متحد کرتا ہے، یعنی سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے تقویت پاتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کے ایمان والوں کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ان کی نسلیں اور ان کی قومیتیں خواہ الگ الگ ہوں
مگر ایک خدا پر عقیدہ ان کے عالمی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے۔ وطن کے اعتبار سے وہ خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، مگر ایک خدا کا پرستار ہونے کے اعتبار سے وہ سب کے سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ حج اصلاً خدا کی عبادت ہے، مگر عملی اعتبار سے اس میں دوسرے بہت سے ملی فائدے بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ملت یا امت کے اعتبار سے بھی بہت سی فائدہ مند چیزیں انسان سیکھتا ہے، اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ ملی اتحاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین مسلمان بنائے اور بہترین طریقے سے ان عبادات کو کرنے کی توفیق دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت اور عاقبت اچھی کرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔